اسلامی تہوار الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے دین اسلام میں کون سے ایام مقدس ہیں اور بڑے بڑے اسلامی تہوار کون سے ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ دین اسلام میں ایک ایسا فضیلت والا دن ہے جو کسی اور دین میں نہیں تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی خصوصیت بنایا ہے۔ وہ دن جمعہ کا دن ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہدایت دی اور یہود و نصارہ اس سے گمراہ رہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار عید ہے۔ جمعہ کے دن کو بہت ساری خصوصیات اور فضائل حاصل ہیں، جن میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کی خصوصیت اور شرف کی بنا پر اسے عبادت کے لیے خاص کرتے اور اس دن نماز فجر میں سورہ الف لام میم تنزیل اور هل اتى علی الانسان سورۃ الدہر پڑھتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بیان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ دونوں صورتیں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں ان اشیاء کا ذکر ہے جن کا وقوع بھی اسی دن ہوا اور ہوگا، کیونکہ ان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور حشر و نشر اور قیامت کا ذکر ہے، اور یہ سب کچھ جمعہ کے دن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا اس دن نماز فجر میں یہ صورتیں پڑھنے سے امت مسلمہ کو ان اشیاء کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور سجدہ تو بطور متابعت ہے نہ کہ مقصد، حتیٰ کہ نمازی اس کی قرات ہی اس لیے کرے، تو یہ جمعہ کی خصوصیت ہے۔ نمبر 2، اس دن اور اس قرات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود پڑھنا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے، مجھ پر جمعہ والے دن اور جمعہ کی رات درود کثرت سے پڑھا کرو۔ سنن بہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249۔ شیخ ارناؤت نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ نمبر 3، اس دن جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، جو کہ اسلامی فرائض میں سے ہے، اور مسلمانوں کا یہ بڑے بڑے اجتماعات میں سوائے عرفہ کے سب سے بڑا اجتماع ہے، جس میں مسلمان جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو مسلمان بھی جمعہ نہیں پڑھتا، اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے اہل جنت بھی اتنے ہی قریب ہوں گے جتنا کہ وہ جمعہ کے دن امام سے قریب ہوتے تھے، جتنی جلدی جمعہ کے لیے جاتے تھے۔ نمبر 4، جمعہ والے دن غسل کرنا امر مؤکد ہے۔ نمبر 5، اس دن خوشبو لگانا دوسرے دنوں میں خوشبو لگانے سے افضل ہے۔ نمبر 6، جمعہ والے دن مسواک کرنا دوسرے دنوں سے افضل ہے۔ نمبر 7، نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا افضل ہے۔ نمبر 8، مسجد جا کر امام کے آنے سے قبل قرآن مجید کی تلاوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا۔ نمبر 9، خطبہ جمعہ کے لیے خاموشی اختیار کرنے میں صحیح قول یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنا واجب ہے، اور اگر وہ خاموش نہیں رہتا تو اس نے لغو کام کیا، اور لغو کام کرنے والے کا جمعہ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں مرفوعاً ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنے کسی دوست کو کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، تو اس کا جمعہ نہیں ہوا۔ مسند احمد حدیث نمبر 2034۔ شیخ ارناؤت رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حاشیہ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، جب آپ نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ دیتے ہوئے اپنے دوست کو یہ کہا کہ چپ ہو جا، تو آپ نے لغو کام کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 934، صحیح مسلم حدیث نمبر 851۔ نمبر 10، جمعہ والے دن سورۃ الکہف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی جمعہ والے دن سورۃ الکہف پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک نور روشن ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ قیامت کے دن روشنی حاصل کرے گا، اور دونوں جمعوں کے درمیان اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368،
اور شیخ ارناؤت رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 11، یہ ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتہ میں بار بار آتی ہے۔ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی میں وہ زمین پر اترے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فوت کیا، اور اس دن میں ایک ایسا لمحہ ہے جو بندہ بھی اللہ رب العزت سے حرام کے علاوہ کوئی چیز طلب کرے تو اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، سب مقرب فرشتے، زمین، ہوائیں، پہاڑ، درخت جمعہ کے دن سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1084۔ علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 888 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ نمبر 12، اس دن حسب استطاعت اچھے اور دھلے ہوئے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جمعہ والے دن جو شخص غسل کرتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کر سکون اور وقار سے مسجد میں آ کر اگر موقع ملے تو نماز پڑھتا ہے اور کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا، پھر امام کے خطبے اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموشی اختیار کرتا ہے، تو یہ جمعہ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کفارہ بن جائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 23059، اور شیخ ارناؤت نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ جمعہ کے دن ممبر پر یہ فرما رہے تھے، تم میں سے کسی ایک کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے کام کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے لیے 2 کپڑے خرید لے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1078، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 953 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 13، جمعہ کے دن مسجد میں خوشبو کی دھونی لگانا مستحب ہے۔ سعید بن منصور نے نعیم بن عبداللہ بن مجمر سے بیان کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی مسجد کو جمعہ والے دن آدھے دن تک دھونی کی خوشبو لگانے کا حکم دیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اسی لیے نعیم کو المجمر کہا جاتا ہے۔ نمبر 14، جمعہ کا دن گناہوں سے کفارہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کر کے اچھی طرح پاک صاف ہو کر استطاعت کے مطابق صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے اور اپنے گھر کی اچھی سی خوشبو لگا کر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور 2 شخصوں کو علیحدہ نہیں کرتا، پھر جو بھی اس کے مقدر میں نماز تھی نماز پڑھتا ہے اور خاموشی سے امام کا خطبہ سنتا ہے، تو اس کے اگلے جمعہ تک کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 843۔ نمبر 15، جمعہ والے دن ایک گھڑی اور لمحہ ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسا لمحہ ہے جس کے اندر کوئی مسلمان کھڑا نماز پڑھے اور اپنے رب سے کچھ مانگے تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ وقت بہت ہی تھوڑا سا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 883، صحیح مسلم حدیث نمبر 1406۔ نمبر 17، اس دن میں ایسا خطبہ ہے جس کا مقصد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تمجید اور اس کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی یاد دہانی اور اس کی ناراضگی اور عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی جنت کے قریب جانے والے کام کرنے کی نصیحت اور
ان کاموں سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے جو جہنم اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہوں۔ تو جمعہ کے دن جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے۔ نمبر 18، اس دن مستحب ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے فراغت حاصل کی جائے، اور اس دن کو باقی سب ایام پر واجب اور مستحب عبادات کے اعتبار سے خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ملت کے لیے ایک دن مقرر کیا جس میں وہ دنیا کے کاموں کو ترک کرتے ہوئے عبادت کے لیے فراغت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح جمعہ کا دن یوم عبادت ہے۔ اس کی حیثیت ایام میں اس طرح ہے کہ جس طرح مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور اس میں ایک قبولیت والے لمحے کی حیثیت لیلۃ القدر کی سی ہے، لہذا جس کا جمعہ کا دن صحیح ہوا اس کے باقی سارے دن بھی صحیح ہوں گے، اور جس کا رمضان صحیح اور درست ہوا اس کا سارا سال ہی صحیح اور درست ہوگا، اور جس شخص کا حج صحیح ہوا اس کی ساری عمر صحیح رہے گی۔ تو اس طرح جمعہ کا دن پورے ہفتہ کا، اور رمضان پورے سال، اور حج پوری عمر کا میزان اور ترازو ہے، اور توفیق تو اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ نمبر 19، یہ ایسا دن ہے جسے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا اور اہل کتاب کو اس سے گمراہ رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ دن جس میں سورج طلوع و غروب ہوتا ہو، کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے بہتر اور اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف ہدایت دی اور لوگ اس سے گمراہ رہے۔ تو اس میں لوگ ہمارے تابع ہیں۔ یہودیوں کے لیے ہفتہ والا اور عیسائیوں کے لیے اتوار والا دن ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 10305، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 114۔ نمبر 20، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دن ہے، جس طرح سال کے مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور راتوں میں لیلۃ القدر پسندیدہ ہے، اور زمین میں سے مکۃ المکرمہ اور سب مخلوق میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375۔ اور آپ کا دوسرا سوال کہ مسلمانوں کے تہوار کون سے ہیں، ان میں چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس مہینے کو بہت ساری خصوصیات اور امتیازات حاصل ہیں جو آپ کو سوال نمبر 13480 میں مل سکتے ہیں۔ نمبر 2، عید الفطر۔ یہ شوال کی 1 تاریخ کو منائی جاتی ہے، جس میں مسلمان رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 3، یوم عرفہ۔ یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے جو حج اکبر کا اور حج کے سب سے بڑے رکن والا دن ہے۔ اس کے بھی بہت سارے فضائل و مناقب ہیں جو آپ کو سوال نمبر 7284 میں مل سکتے ہیں۔ نمبر 4، عید الاضحیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں میں سب سے عظیم دن یوم النحر ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1765، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ دن ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو آتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق اہل اسلام کی عید اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 704، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 620 میں صحیح قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 13497۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔